السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كما تحب وترضى له بأن تصلي عليه قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر والی امت میں پیدا فرمایا اور ہم سب کو خیر امت کے خطاب سے نوازا۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن مجید کی سورہ شورا کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ عرض کرنے سے پہلے میں کچھ تمہیدی بات آپ کی خدمت میں سنانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ لاک ڈاؤن کا ماحول ابھی وقوع پذیر ہے، مساجد بند، مدارس بند، خانخواہیں بھی بند، لیکن بفضلہ بکرمہ تعالی جل وعلا عبادت کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ مسلمان مومن اپنے گھر میں باقاعدہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، عبادت میں مشغول و مصروف ہیں، اور آج پہلی تاخیرات ہے۔ مسلمان وہ بھی جاگ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی جگا رہے ہیں، سب ایک ساتھ مل کر اللہ اللہ کا راگ الاپ رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج کی رات حضرت سیدنا و مرشدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ اگر ہم آپ کی ذات بابرکت کو بھول بیٹھے تو سمجھو ہمارا ایمان اور کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنا یہ ایمانی اور اخلاقی فریضہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی علی، جب مومن علی کہتا ہے الحمدللہ، ایمان اس کا اور تازہ ہو جاتا ہے۔ علی کا لفظ ایسا شاندار ہے، ایمان والے کے اندر ایمان کی چاشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا ایمان مزید قوی ہو جاتا ہے۔
جیسا کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جیسا کہ امام مسلم اور دیگر کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہنے والے مومن ہوتے ہیں، اور آپ کو جو پسند نہیں کرتے وہ منافق ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آج مسلمان نماز باقاعدہ پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، دیگر عبادتیں کر رہا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنا بھی عبادت ہے، آپ کے مناقب بیان کرنا بھی عبادت ہے، آپ کے مناقب کو سننا بھی عبادت ہے۔ اسی وجہ سے محدثین نے فضائل کا ایک باب قائم کیا، اور حضرات صحابہ اکرام جو امت مرحومہ کے پاک نفوس قدسیہ میں سے ہیں، ان کے فضائل کو، ان کے مناقب کو باقاعدہ انہوں نے روایت کیا ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ چند لوگ آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ شکایت کرنے لگے، 1 سے 4 آدمی آگے کچھ شکایت کرنے لگے، تو صحابی تو نہیں ہو سکتے، منافق تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غضب میں آ گئے اور 3 بار یہ ارشاد فرمایا، تم مجھ سے علی کی شکایت کرتے ہو؟ تم کیا جانتے ہو علی کے بارے میں؟ تم کیا جانتے ہو علی کے بارے میں؟ تم کیا کہتے ہو علی کے بارے میں؟ ارے نادان، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، سبحان اللہ، اور میرے بعد قیامت تک علی سب کا ولی ہوگا، سبحان اللہ۔ امام ترمذی نے یہ حدیث کو سنن میں روایت کیا ہے، دیگر کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علی کا نام سنتے ہی جس کا چہرہ کھل جاتا ہے سمجھو کہ وہ ایمان والا ہوتا ہے، اور جس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے سمجھو کہ وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جیسا میں تمہارا مولا ہوں علی بھی تمہارا مولا ہے۔ مولا کے کئی معنی ہیں، ایک معنی مولا کے معنی قریب کے آتے ہیں، ایک مولا کے معنی مدد کے آتے ہیں۔ تو جیسا میں تمہارا مددگار ہوں علی بھی تمہارا مددگار ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مزار میں کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، بخشش چاہتے رہیں گے گنہگاروں کے حق میں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے، بخشش کی دعائیں مانگتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں اتارے گا۔ اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ مزاروں میں لیٹے ہیں، اللہ اکبر، یہ لیٹے نہیں بلکہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں، سبحان اللہ، بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ کرونا وائرس بس 2000 آدمی ہندوستان میں انتقال کر گئے، لیکن یہ سروے بھی درست نہیں ہے، بعض کے نزدیک 130 پر 5 کروڑ لوگ یہاں رہتے ہیں، صرف 2000 کی موت واقع ہوئی۔ بظاہر یہ عذاب جیسا ہمیں لگتا ہے، لیکن ابھی ہم نے اصل عذاب کو نہیں دیکھا، اللہ کے عذاب کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، مشاہدہ نہیں کیا۔ اللہ کا عذاب کیا ہے؟ بہت شدید ہے، یہ ہمارے فہم و گمان میں نہیں آ سکتا، لیکن الحمدللہ
ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ اس لیے ہیں، یہ اپنے مزاروں میں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو یاد رکھو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فضائل اور آپ کے مناقب بنائے بیان کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، یہ عبادت ہے، یہ سننا بھی عبادت ہے اور بیان کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، تھوڑا پانی درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل وسلم وبارك عليه 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے والے کون؟ منافق۔ مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر مسجد میں آئے اور یاد رکھو حضرت علی کون ہے؟ اسد اللہ ہے، اسد اللہ الغالب، شیر خدا ہے۔ آپ پر حملہ کرنے والا سامنے سے نہیں کیا، پیچھے سے کیا۔ سامنے سے کسی کے اندر یہ مجال نہیں، کسی کے اندر یہ جرأت و طاقت نہیں کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ سامنے سے کرے، پیچھے سے کیا اور بحالت نماز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں اور آپ کے بے شمار مناقب ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، چاہتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا سے آپ کا نکاح نے کیا، جبکہ کئی صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے، یا رسول اللہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ خاموش رہے۔ لیکن آپ نے کیا پسند فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ سب کی ایک کنیت ہوتی ہے، حضرت علی کی دو کنیتیں، ایک ہے ابو تراب، ایک ہے ابو الحسن۔ ایک ہے ابو تراب، ایک ہے ابو الحسن، حسن کے باپ اور مٹی کے باپ۔ اب یہ جو خود کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے، پسند کرنے والے کا جو دعویٰ کرتے ہیں، میں ان کا نام بتانا نہیں چاہتا، ان کا دعویٰ محض باطل ہے۔ ابو تراب کا معنی انہوں نے کیا لیا؟ مٹی کے باپ۔ ایک واقعے کی طرف یہ اشارہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سے کچھ انبن ہوئی، تو آپ باہر تشریف لے گئے اور جا کے ایک جگہ مٹی میں آپ لیٹ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اپنی بیٹی کے یہاں تشریف لے آئے اور پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ کہا کہ وہ باہر گئے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، دیکھا کہ حضرت علی جی مٹی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے چہرے میں جو ہے مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مٹی کے باپ اٹھ۔ تو یہاں سے آپ کا نام ابو تراب مشہور ہوا۔ لیکن یہ ابو تراب کا معنی اور مطلب کچھ اور نکالتے ہیں، یعنی مٹی کے باپ، یعنی آپ ہی اصل کائنات ہیں، آپ ہی اصل کائنات ہیں، حضرت علی ہی اصل کائنات ہیں۔ اللہ اکبر، یہ غلو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والے یہ کون ہیں؟ یہ ہے اولیاء کرام۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمہ اللہ، ان کا عقیدہ بالکل صحیح ہے اور انہی کے عقیدے پر ہم بھی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اس کے اندر کوئی غلو نہیں ہے۔ بعض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
کہاں پہنچا دیے؟ نعوذ باللہ اصل کائنات، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل کائنات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود بخشا، لیکن بعض کچھ فہم لوگ جو خود کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا شہدا لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں، اور یہ غلط بات بھی لوگوں کو سناتے پھرتے ہیں کہ آپ اصل کائنات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ سے بغض رکھے وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ کبھی آپ سے بغض نہیں رکھیں گے۔ منافق آپ سے بغض رکھیں گے لیکن مومن آپ سے کبھی بغض نہیں رکھیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں، اور ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک کا بھائی ہوتا ہے، میرا بھائی علی ہے۔ جیسا موسیٰ کو ہارون ہے ویسا میرے لیے علی ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں آ سکتے، کیونکہ ہارون علیہ السلام وہ نبی ہیں۔ موسیٰ کو ہارون تو مجھے علی ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آ سکتے۔ لا رسول آبادی لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا یہ ضروری ہے۔ اور محبت کیسے رکھنا؟ جی محبت رکھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا۔ آپ کے فضائل کو بیان کرو، آپ کے مناقب کو بیان کرو، آپ سے محبت رکھو، آپ کے طریقے کو اپناؤ، آپ کے اقوال کو سنو سمجھو اور عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اہل بیت کی محبت فرض من الایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی آپ کہیے میں لا اسألکم علیہ اجرا، ہدایت اور ارشاد کا کام اور اس کی تکمیل میں تمہارے حق میں کر دیا، لیکن اس کے عوض میں تمہارے سے کچھ بھی نہیں چاہتا، کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت سے کیا چاہتے ہیں، ہمارے سے کیا چاہتے ہیں؟ الا المودۃ فی القربى، صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم میرے قرابت دار سے محبت رکھو، مودت و محبت رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت رکھنا فرض ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جزء من الایمان ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ اجمعین سے محبت رکھنا، ان سے محبت رکھنا یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اور بعض روایت میں ازواج مطہرات کا بھی ذکر آیا ہے، وہ بھی اہل بیت ہیں، لیکن الگ الگ درجہ، ایک کا درجہ دوسرے کے درجے سے الگ ہوتا ہے۔ امہات المومنین کا ایک درجہ ہے اور اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خانواد کا ایک درجہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے، بیہقی کی حدیث ہے کہ ہر متقی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اہل بیت ہے، لیکن ان کا درجہ الگ ہے۔ تو اہل بیت سے محبت رکھنا یہ ضروری ہے، اہل بیت سے
بغض رکھیں گے تو یاد رکھو ایمان سلب ہو جائے گا، ایمان سلب ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو اہل بیت سے محبت رکھیے۔ آج کی رات جی پہلی تاخرات ہے، لوگ کہتے ہیں ارے پہلی تاخرات میں حضرت علی کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت بھائی، کیا تم شیعہ بن گئے کیا؟ جیسا کہ سعودی کے اندر جتنے بھی سنی ہیں ان کو شیعہ کہتے ہیں، تم شیعہ ہو۔ ارے اہل بیت سے محبت رکھنا، اگر یہ شیعت ہے تو امام شافعی کا قول سنو، آپ فرماتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والا اگر شیعہ ہے تو میں سب سے پہلا شیعہ ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت رکھو، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنا سننا بھی عبادت ہے۔ رات بھر ہم حضرت علی کے فضائل کو بیان کرتے رہے، ان کے مناقب کو بیان کرتے رہے اور مجمع سنتا رہا، تو یاد رکھو اللہ کی قسم پوری رات عبادت میں گزری ہے ہماری۔ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، جی تسبیحات پڑھ رہا ہے، اللہ چاہے تو اس کی نمازیں قبول ہو سکتی ہے، اللہ چاہے تو اس کی عبادت قبول ہو سکتی، لیکن حضرت علی کے شان میں اگر کوئی بیان کر رہا ہے، ان کے فضائل و مناقب کو بیان کر رہا ہے، اللہ کی قسم اس کا بیان کرنا اور لوگوں کا سننا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ نماز کی کوئی گارنٹی نہیں، اللہ چاہے تو قبول کرے گا، کیونکہ تمہاری نماز تم کو پتا ہے کہ وہ کس درجے کی ہے، اور اللہ رسول کو معلوم کہ علی کس درجے کے ہیں۔ درجہ دینے والا اللہ ہے اور درجے تک پہنچانے والے رسول خدا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رات بھر ہم عبادت کرتے، حضرت علی کا ذکر کرتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے، تو یاد رکھو ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں ہم قبول ہو گئے۔ نماز کا کوئی اعتبار نہیں، نماز پڑھ رہی اللہ چاہے تو قبول، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھنا، نماز بھی پڑھنا اچھے۔ حضرت علی نے کبھی نماز کو نہیں چھوڑا، جی وضو کرنے کے لیے آپ جاتے تو آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا، لوگوں نے پوچھا یا علی آپ کا چہرہ زرد پڑ گیا، کہا کہ خدا کے خوف کی وجہ سے۔ یہ حضرت علی کی نماز ہے، اور یاد رکھو جو بھی علی والا ہے وہ کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ جو علی والا ہے کبھی روزہ نہیں چھوڑنے والا، روزہ چھوڑتا کیا نہیں چھوڑے، عبادت کرنے والا یہ علی والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام یہ ایسا علی شان نام ہے، جیسے ہم علی کہتے ہیں تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی مدد فوراً شامل حال ہو جاتی ہے۔ اللہ کا بندہ جی جب یا علی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد فوراً شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں اللہ ہی مدد کرنے والا، علی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ بے شک اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب علی کا نام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ علی کے صدقے میں مدد کرتا ہے ہماری۔ سبحان اللہ، علی کے صدقے میں اللہ ہم کو نہیں دیکھتا، ارے تم نے میرے محبوب کے محبوب کا نام لیا ہے، سبحان اللہ، تم نے میرے محبوب کے محبوب کا نام لیا ہے، جاتے ہی میں مدد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن جو علی سے چڑھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات پر شاہد ہے کہ چڑھنے والا منافق، محبت کرنے والا ایمان والا۔ جو محبت کرتے ہیں وہ ایمان والے ہوتے ہیں، جو چڑھتے ہیں وہ منافق ہیں۔ ارے حضرت علی کی شان میں بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ عبادت کرنا نہیں، نماز پڑھنا نہیں، ذکر کرنا نہیں، ارے اس سے بڑا ذکر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ذکر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ارے یہ ذکر ہم نے نہیں، رسول اللہ نے کیا ہے۔ من کنت مولا فعلی مولا کا ذکر ہم نے نہیں، رسول خدا نے کیا ہے۔ اور میرے بعد علی سب کا ولی ہے، اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں اگر ولایت چاہتے ہو، ولی بننا چاہتے ہو تو علی والے ہو جاؤ، ولی بننا چاہتے ہو علی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ولی بننا چاہتے ہو تو علی والے بن جاؤ، علی والے بن گئے تو نبی والے بن جاؤ گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی رات کیا کرنا؟ صرف علی کا ذکر کرتے رہو،
اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ عبادت ہے، اہم عبادت ہے۔ کتنے روایات موجود ہیں، کئی کتابیں ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت علی کے فضائل کے حوالے سے جب میں نے کتاب کو کھولا تو اتنی ساری حدیثیں، کون سی حدیث بیان کروں، کون سی حدیث بیان نہیں کروں۔ اللہ اکبر، دل تو چاہتا ہے کہ آپ کے سارے فضائل اور مناقب والے حدیث کو بیان کرتا چلوں، لیکن وقت مختصر ہے، لوگ سننا بھی ہے، تو اس لیے آج کی رات ایصال ثواب کرو۔ ان کے حق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے حق میں ایصال ثواب کرو۔ ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو، اللہ ضرور سننے والا ہے۔ اور یاد رکھو، حضرت علی کا نام یہ کوئی معمولی نام نہیں، یہ نام سرکار دو عالم نے بار بار لیا ہے، یا علی پکارا ہے، اور ہم یا علی پکارتے ہیں، یہ ہمارے طرف سے نہیں، رسول اللہ پکار کے بتا دیے یا علی کہہ کے پکارو۔ یا علی کہنا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی فضائل ہیں، کئی مناقب ہیں، میں کیا بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب، ان کے فضائل کو بیان کرو اور بیان کرتے رہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ